اور بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، آپ شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں ذکر کر رہے تھے جیفری ایپسٹین کا، جی تو آپ نے جو بتایا وہ تو یہ ایک نوٹ کا بتایا کہ بھئی اسلامسٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ شاید آپ کے نظر سے نہیں گزرا، جو کہ جیفری ایپسٹین کی جو گرل فرینڈ جو ان کے لیے لڑکیوں کا بندوبست کرتی تھی اور ڈھونڈتی تھی، ان کے ساتھ بھی عمران خان کی تصاویر جو ہیں وہ نکلی ہیں. لیکن ہمارے جی ہاں تو امریکہ میں تو دیکھیں نا، بل کلنٹن کی بھی تصویر ہے، ان پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ان تصویروں کا کچھ نہیں بنتا. کچھ نہیں بنتا. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عائشہ یہ دو چیزیں سامنے ایک دن میں آنا، اور یہ ظاہری بات ہے کہ عمران خان جیسے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. تو ایک سائڈ پہ ان کو وہ ایپسٹین والے فائلز میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جی اسلامسٹ، ویکو، ڈینجرس، اور ادھر اکانومسٹ کا میگزین یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ ایک کریزی توہم پرست ہیں، اور جو ہے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں پھر یہ ساری جادو ٹونے والی باتیں جو ہیں. تو یہ بڑی ایک دلچسپ ایک نیریٹو بھی بلڈ ہو رہا ہے، کم از کم ویسٹرن جسے کہنا چاہیے میڈیا اور ویسٹرن نیوز سائیکل کے اندر. بہرحال میں اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ یہ وقت ہمیں نہیں زیادہ سپینڈ کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے. ویسے تو سارے ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کے توہم پرستی کا ہمیں پتا ہے کہ کالے بکرے پریزیڈنسی میں بھی زرداری صاحب کے ٹینیور میں روز ایک بکرا جو ہے وہ اس کا صدقہ دیا جاتا تھا. کوئی بابا تھا، پیر تھا، ڈنڈے والا، سارے یہ وہاں جاتے تھے. لیکن اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ اس قدر توہم پرستی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی اس سے بالکل اس میں شامل ہیں، اور ایک طرح سے فروغ ہی دیتے ہیں نا. جب اتنے ٹاپ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں یہ والے عملیات کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر عام لوگ بھی تو ایلیٹس تو رضا اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے بڑی سیدھی سی، اور وہ سیدھی سی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جس ملک میں یا جن ممالک میں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، کوئی سسٹم نہ ہو، لوگ پھر توہم پرست ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انہی طریقوں سے پیر، فقیر، تعویذ، گنڈا اس کی طرف ہی جاتے ہیں. کیا کریں؟ صحیح بات. کیونکہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں صرف ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ہماری جیسی سوسائٹیز میں ایسا ہی ہو سکتا ہے، اس سے مختلف نہیں ہو سکتا. اس سے بالکل. تو یہ اچھا یہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ، تو یہ اگر لابنگ کا حصہ ہے تو لابنگ کے اوپر بھی ایک نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ابھی آئی تھی حالیہ دنوں میں، 2-3 دن پہلے ہی چھپی تھی رپورٹ کہ پاکستان نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے لابنگ کا. اور وہ نیو یارک ٹائمز کا جو رپورٹر تھا، ینگ رپورٹر ہے، وہ یہ ایک نقطے ملا رہا تھا، ڈاٹس ملا رہا تھا کہ یہ لابنگ ایفرٹس کی وجہ سے ٹرمپ کا رجحان جو ہے یا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہوا ہے. کس حد تک آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف لابنگ کا رزلٹ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ جی لابنگ کا ہے. ان کو جو چاہیے پاکستان سے اور جو ضرورت ہے، دیکھیں ٹرمپ کا مسئلہ یہ کہ ٹرمپ از ناٹ اے مین آف ڈیٹیلز. وہ جو ڈیٹیلز ہیں ان کی طرف نہ ان کی اوتھینٹسٹی وہ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن جو ان کو چیز پسند آتی ہے، جو ان کو اپیل کرتی ہے، تو صرف لابی نہیں ہے. دیکھیں نا، لابینگ کے لیے پیسے چاہیے، وہ تو انڈیا ہم سے زیادہ لگا سکتا ہے، اس میں صحیح. تو کوئی گنجائش نہیں، تو یہ شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی طرف ان کا جھکاؤ ہے اس وقت، اس کی وجہ صرف لابنگ نہیں ہے. جی ہاں بالکل بالکل. تو وہ ہاں، وہ جھکاؤ کی بہت ساری اور وجوہات بھی آپ نے درست یہ کہا. میں یہی چاہتا تھا کیونکہ وہ سٹوری پڑھ کے مجھے لگا اس سے بہت ہی لیمیٹڈ اس کی اسکوپ تھا کہ بس جی وہ ٹرمپ کے اوپر پیسے لگائے ہیں تو بس اس لیے کام ہو گیا. یہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے. بہرحال عائشہ، بڑھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی طرف.
اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پہلے ابھی اس کی جو دلی میں بلاسٹ ہوا تھا اس کی انویسٹیگیشن تو جاری ہے، وہ ٹیررزم تو انہوں نے اس کو قرار دے دیا ہے، اور اس میں وہ لوکل جو کنیکشنز میں نکال رہے ہیں ود کشمیری ملیٹنٹس یا سیپریٹسٹ، پرٹیکولرلی جیش محمد کا نام بھی آ رہا ہے۔ اب یہ شری نگر میں بھی ہوا واقعہ، پر آپ کو پتا اب تو کوئی بھی دھماکہ یا اس طرح کا کوئی خطرہ ہو تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ چلو جی اب وہ الزام لگے گا، ایک اور جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ بہرحال یہ شری نگر والا معاملہ تو انہوں نے کہا یہ ایکسیڈنٹل ہو گیا ہے۔ آپ کس طرح سے یہ دیکھتی ہیں؟ یہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی معاملہ جو ہے ادھر بھی کشمیر میں بھی وہ ہو رہا ہے، گرم ہو رہا ہے، جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ جی گرم ہو رہا ہے کشمیر میں، یہ لوگ ہیں، بلکہ اس میں جرنلسٹ ہیں پروین سوامی، ان کی دو تین ابھی وہ بھی بلکہ کشمیر گئے ہوئے ہیں، وہاں سے اس کو کور کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے دلی والا کیا، بلکہ دلی والے کیس میں تو وہ جو گاڑی میں بلاسٹ ہوا وہ ایکسیڈنٹل ہو گیا، لے کے جا رہے تھے۔ بٹ یہ لڑکے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کا جو کہ نا امید ہو گئے، اور جنہوں نے سوچا، بلکہ پاکستان کا کم سے کم کنیکشن بنتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچا کہ پاکستان سے تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اس کا ہمیں خود کچھ کرنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس لیے کہ، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آپ کے ایک دو پروگرام آپ نے جو ریکارڈ کیا تھا دلی کے حملے کے بعد، تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت دلی میں کی حکومت جو ہے، دیکھیں میڈیا تو ہمارے ہاں بھی اچھلتا ہے، ان کے ہاں بھی اچھلتا ہے۔ ہم نے فوراً، جیسے پاکستانی حکومت نے فوراً انڈیا کا نام لے لیا اسلام آباد کے اٹیک میں، لیکن بعد میں ٹی ٹی پی نے جس کو اون کیا، اور یہ بھول گئی اسلام آباد کہ استنبول کے جو نیگوسیشنز تھے اس میں طالبان نے کہا تھا کہ اگر آپ کابل پہ حملہ کرنا نہیں چھوڑیں گے تو ہم اسلام آباد اور لاہور نہیں چھوڑیں گے، لیکن انڈیا کا نام لے لیا گیا۔ انڈیا نے اس دفعہ دے ور کیئرفل، کیونکہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل انوائرمنٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہے سب کانٹیننٹ میں ایک جنگ کی، اور اگر وہ سپورٹ نہیں ہوگی تو انڈیا میرے نہیں خیال کہ چاہے گا کہ ایک رسک لے، نہ ہی ادھر تیاری ہے۔ وہ تو ہمارے ہاں بھی تیاری نہیں ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ ہم بہت تیار ہیں، اچھی بات ہے اگر تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ دونوں، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، وہ اس وقت جنگ کے لیے کی کوئی موڈ ہے یہاں جنگ کا۔ ہاں بالکل۔ تو یہ جو اگر یہ معاملہ، ویسے تو ایپسٹین فائلز جو ہے عائشہ، وہ اس کا بھی کوئی خاص پاکستان میں تو ڈومیسٹک اثر نہیں ہوگا، وہ انٹرنیشنل زیادہ، وہ امریکہ کی ڈومیسٹک سیاست میں زیادہ اس وقت وہ اہم معاملہ ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہے اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے آن جنرلی، اگر یہ معاملہ دیکھیں جی، مزید؟ ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ صرف امریکہ میں اثر نہیں جی، یو کے میں باقاعدہ بہت اثر ہوا ہے۔ کہ پرنس اینڈرو، شہزادہ اینڈرو جو بہت ہی لاڈلے بیٹے ہیں ملکہ، مرحومہ ملکہ کے، ان کو جو ہے ان کے ٹائٹل سے جو ہے وہ ان سے لے لیا گیا ہے۔ ان کو ونڈزر کاسل میں وہ رہتے تھے، اس سرکاری رہائش گاہ سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا کہ بھئی جو ان کے بھائی کی پراپرٹی ہے اسکاٹ لینڈ میں سینڈرنگم میں، وہاں کوئی ایک مکان وہاں دیا جائے گا، بیسکلی یہاں سے نکلو۔ اور بہت، بلکہ ایک یہاں بہت ایک سینسیشن اور ہنگامہ ہے کہ پرنس اینڈرو اور ان کے ایپسٹین کے کنیکشن کی وجہ سے پہلی دفعہ ہے کہ پارلیمنٹ اکراس دا پارٹی لائن سوال کر رہی ہے، بلکہ انگلی اٹھا رہی ہے کہ بھئی یہ جو رائل فیملی ہے، ذرا اپنے خرچے ہرجے جو ہیں اپنا حساب کتاب تو دے، یہ کیا کرتی ہے۔ تو امپیکٹ بہت جگہوں پہ پڑ رہا ہے، لیکن ہماری جیسے ملک اور سوسائٹیز میں نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں مسائل اور ہیں۔